کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ تھکاوٹ روح کو چور چور کر دیتی ہے۔ تب انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ بیان کر پاتا ہے، بس دل تب ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت زیادہ، اب ہمت نہیں رہی۔ بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو جستجو کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے، اور جو تھک کر گر جاتا ہے اسے اللہ اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جو تم کسی کو سنا نہیں پاتے، اللہ جانتا ہے وہ صبر کی تمام باتیں، اس کو معلوم ہے کس نے سو کر گزاری اور کس نے بن سوئے ہی گزار دیں تمام راتیں۔ کبھی ضبط، کبھی صبر، کبھی مسکراہٹ، کبھی جھنجھلاہٹ، کس قدر پرزور ہے یہ خاموشی کی کرپناک زبانیں۔ خود کو تنہا سمجھ کر جب رو دیے تھے تم زار زار، اس نے تب بھی سنی تھی تمہاری سسکیوں کی تمام آوازیں۔ منزلیں دور نہیں ہیں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سہی، وہ رد نہیں کرے گا، وہ کھول دے گا قبولیت کی تمام راہیں۔ اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ ہی نہیں سکتا، وہ واپس نہیں موڑتا۔ جب پہنچ جائیں اس تک روتی ہوئی صدائیں، یہ انسان ہی ہے جو ذرا سی بات پر عیبوں کو کریدنے لگتا ہے۔ وہ تو مہربان ہے، وہ شکوے نہیں کرتا، وہ ماضی نہیں کریدتا، وہ بخش دیتا ہے غلطیاں، وہ معاف کر دیتا ہے ہماری خطائیں۔ اس کو سجدوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں معصوم ندامتیں، یہ تلخیاں ہی بس رہ جاتی ہیں باقی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ چلو آج کی اس گفتگو میں ایک مٹھی پیار کی ملا لیں، جو مل گیا اس پر شکر کریں، غرور سے نہ اترائیں، اور جو اب تک ملا نہیں اس کا سوچ کر دل نہ جلائیں۔ مختصر ہے یہ خزاں کا موسم، گزر جائے گا یہ لمحہ بھی، وہ کر دے گا رحم، وہ لے آئے گا واپس بچھڑی ہوئی بہاریں۔ لے چلو اسی کے در پہ ان بے بس فریادیوں کو، وہ قادر ہے ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں میں بدلنے پہ، اس کے ایک حکم پہ باری ہے ساری کی ساری طاقتیں۔ ہر نظر آنے والا ہمدرد نہیں ہوتا، یہ حال دل اسی کو سناؤ جس کے پاس ہے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں۔ وہ راضی ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں مقدر کی ساری شرارتیں۔ جاری رکھو اس سفر کو، مت ہو تم پریشان، اس کی کن کے سامنے بیکار ہیں کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ اللہ پر رکھا ہوا یقین ہی تمہیں اختتام میں ان منزلوں تک لے جائے گا جس کا تم فقط گمان کیا کرتے ہو۔ وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ اور عبور کروائے گا ناممکن ساری اونچی دیواریں۔ وہ اتار دے گا مسکراہٹیں ان روتی ہوئی آنکھوں میں، وہ نازل کر دے گا معجزے جن کے انتظار میں ترس گئی ہیں تمہاری نگاہیں۔ کوئی چھین نہیں سکتا تم سے یہ ساری اس کی ہیں عطائیں،
وہ ایک پھول مل نہ سکا تو کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ وہ تمہارے لیے اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہے کئی باغوں کی سوغاتیں۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور موج سے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بیچ ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ میرے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑوں تب میری طاقت بن جانا، جب میں تکلیف میں ہوں تب میرا مرہم بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، اور جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز میرے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔